السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہارستان اردو کی چھٹی کتاب ہے جے کے بورڈ کا۔ آج ہم دوسرا سبق پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، آج ہمارا عنوان ہے، دوسرا چیپٹر ہے بہارستان اردو کلاس 6 کا، ہمارے سرسبز جنگل، یعنی ہرے بھرے جنگل جو ہے اس کے متعلق باتیں آج آئے گی۔ چلیے پڑھتے ہیں۔ بچوں، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ہماری ریاست جموں و کشمیر میں مختلف قسم کے جنگل پائے جاتے ہیں۔ جنگل کی اہمیت اور افادیت سے کسی کو بھی انکار نہیں ہو سکتا۔ یعنی جموں کشمیر میں جو اہم بہت قیمتی جنگل ہے، پیڑ پودے ہیں، اس میں اہمیت کیا کیا ہے، کیا خاص بات ہے اور فائدے کیا کیا ہیں، یہ سب کو معلوم ہے۔ پیڑ پودے ہماری زندگی کے لیے نہایت ضروری ہے۔ زندگی کے اہم ضروریات مثلاً خوراک، پانی اور ہوا کا جنگلات سے گہرا تعلق ہے۔ درخت تازہ مہیا کرتے ہیں اور ماحول کو آلودگی سے بچاتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ جنگل ماحول کا توازن بنائے رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایک سرسبز درخت روزانہ اوسطاً 3 کلو آکسیجن چھوڑتا ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایک سرسبز درخت جو ہرا بھرا درخت ہے روزانہ درمیانی 3 کلو آکسیجن چھوڑتا ہے، اوسطاً میں درمیانی۔ انسان غذا کے بغیر 40 سے 60 دن تک زندہ رہ سکتا ہے، مگر آکسیجن کے بغیر وہ 2.5 منٹ سے زیادہ تک نہیں رہ سکتا۔ سرسبز پیڑ پودے کرۂ ہوا میں آکسیجن متواتر فراہم کر کے اسے صاف اور خالص بناتے ہیں۔ زندہ درخت اپنی جڑوں کے ذریعے پانی چوس کر اتنے تنے اور شاخوں سے گزارتے ہوئے پتوں تک پہنچاتے ہیں جہاں سے یہ زیادہ تر خارج ہو کر کرۂ ہوا میں مل جاتا ہے۔ ٹرانسپائریشن سے خارج شدہ بخارات ہوا کی نمی میں اضافہ کر کے بارشیں اور برسانے میں مدد دیتے ہیں۔ جنگل میں پیڑ پودوں کے گھنے جھنڈ ہوا کی رفتار کو کافی حد تک کم کرتے ہیں۔ جنگل کے فرش پر آندھی کی رفتار 2 سے 3 کلومیٹر فی گھنٹہ سے کبھی بھی تجاوز نہیں کرنی چاہیے۔ پیڑوں کے اوپر سے آندھی کی رفتار کتنی ہی زیادہ ہو، پیڑ پودے دھول کے طوفان کو روکتے ہیں، شور کی کثافت کو بھی کافی حد تک کم کرتے ہیں۔ اگر جنگل نہ ہوتے تو ہم طرح طرح کے موسموں سے لطف اندوز نہیں ہوتے، مزہ نہیں لیتے اور ان کی رنگا رنگی سے محروم رہتے۔ جنگلات کی بدولت ہماری ریاست کے دریاؤں میں سال بھر پانی رہتا ہے۔ ہمارے یہاں کے جنگلوں میں قسم قسم کے درخت پائے جاتے ہیں۔ کشمیر میں دیودار، بدلو، چیل اور اخروٹ کے درختوں کی کثرت ہے۔ جموں کے کنڈی علاقوں کی آب و ہوا خشک ہے، اس لیے وہاں چھوٹے پتوں والے تیز نوکیلے کانٹنے والے درخت پائے جاتے ہیں، مثلاً ببول، خیر، بیر، بانس، پلائی اور ککوے وغیرہ، جبکہ دوسری جگہوں پر سایہ دار درخت مثلاً پلاش، شیشم، املتاس، دیودار اور چیل وغیرہ پائے جاتے ہیں۔ جنگلی جانور کی پناہ گاہ ہے۔ جنگلوں کی چھتر چھایا میں جنگلی جانور بلا روک ٹوک گھوم پھر سکتے ہیں۔ جنگلوں میں جانور کھا پی سکتے ہیں اور نسل کشی کر سکتے ہیں۔ جنگلات جنگلی جانوروں کو نہ صرف پناہ دیتے ہیں بلکہ انہیں کھانا بھی میسر کرتے ہیں۔ ہمارے جنگلوں میں انواع اقسام کے پرندے اور جانور پائے جاتے ہیں۔ کشمیر کے جنگلوں میں بارہ سنگھا، ہرن، شیر، چیتا، ریچھ اور برفانی لومڑی وغیرہ
جانور بڑی تعداد میں ملتے ہیں۔ جموں کے جنگلوں میں چیتا، گیدڑ، نیل گائے اور لنگور وغیرہ پائے جاتے ہیں۔ طرح طرح کے خوبصورت پرندوں مثلا نیل، مور، چکور، جنگلی مرغا وغیرہ کا ٹھکانہ بھی جنگل ہی ہیں۔ جنگلوں سے ہمیں بے شمار فائدے ہیں۔ ان سے ہم ایندھن اور لکڑی حاصل کرتے ہیں، یعنی جلاون کھانا بنانے کے لیے۔ لکڑی سے ہم طرح طرح کی چیزیں بناتے ہیں، مثلا پل، مکانات اور کشتیاں وغیرہ۔ جنگلوں میں پائی جانے والی جڑی بوٹیوں سے مختلف اقسام کی دوائیں تیار کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جنگل ہماری زمین کو کٹاؤ اور بہاؤ سے بچاتے ہیں، کیونکہ درخت اپنی جڑوں سے زمین کو مضبوطی کے ساتھ جکڑے رکھتے ہیں۔ جنگل ایسی دولت ہے جس کی انسان کو ہمیشہ ضرورت رہتی ہے۔ بے شمار فوائد کی وجہ سے جنگل کو سبز سونا بھی کہتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس دولت کا صحیح طریقے سے استعمال کریں۔ جنگلات کے بے دریغ کٹاؤ سے ہمارے لیے مختلف قسم کے مسئلے پیدا ہوئے ہیں۔ جنگلی جانوروں کی بود و باش پر نہایت برا اثر پڑتا ہے۔ بے تحاشا کٹاؤ کی وجہ سے کچھ جانور اب نایاب ہو رہے ہیں۔ موسموں کے تغیر و تبدیل میں غیر یقینی صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ بے وقت برف باری ہوتی ہے۔ گرمیوں میں درجہ حرارت کافی بڑھ جاتا ہے۔ کئی علاقے میں سوکھا پڑتا ہے اور فصلوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جنگلوں کا بھرپور تحفظ کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جنگلوں کی مکمل طور پر حفاظت کریں اور اس طرح اپنی آئندہ نسلوں کے لیے مسائل پیدا نہ کریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، یہ کون ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس امت کے آخری نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، اگر کوئی شخص پیڑ لگائے اور اس کا پھل یا چارہ وغیرہ کوئی حیوان کھائے تو یہ اس شخص کی طرف سے صدقہ جاریہ تصور کیا جائے گا۔ اب آج کا سبق ختم ہوا۔ اب تھوڑا سا الفاظ میننگ بھی سن لیجئے۔ لفظ اور معنی۔ لفظ کی جمع الفاظ اور معنی کی جمع معانی۔ یہ لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، معنی بھی استعمال ہوتا ہے۔ افادیت فائدہ، فائدہ کی جمع افادیت۔ توازن وزن میں ہونا، وزن برقرار رکھنا، تناسب۔ توازن کرنے تولنا، ایک معنی ہے تولنا۔ لطف اندوز ہونا یعنی مزہ لینا، خوش ہونا۔ طرح طرح کا، قسم قسم کا۔ کثرت زیادتی، زیادہ تعداد میں ہونا۔ انواع و اقسام، قسم قسم کے، طرح طرح کے۔ ایندھن جلانے والی لکڑی۔ اقسام قسم کی جمع، قسم کی جمع قسمیں بھی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں جمع الجمع۔ ایک ہوتا ہے جمع، ایک ہے جمع کے اوپر جمع یعنی جمع الجمع۔ فوائد فائدے کی جمع۔ سبز ہونا بہت قیمتی۔ جنگل کی اہمیت کے پیش نظر انگریزی میں گرین گولڈ یعنی سبز ہونا اصطلاح استعمال کیا جاتا ہے۔ سبز سونا بہت قیمتی۔ جنگل کی اہمیت کے پیش نظر انگریزی میں گرین گولڈ یعنی سبز سونا یعنی ہرا سونا اصطلاح استعمال ہوتا ہے۔ اضافہ کرنا، بڑھانا، ترقی دینا۔ تقاضا طلب، خواہش، مانگ۔ محروم بد نصیب، ناکام، نا امید۔ اب سوال جواب انشاءاللہ نوٹ بک کی شکل میں آپ کے پاس کل آ جائے گا۔ شکریہ۔ میں محمد فیروز، سجواں جموں۔